شب برات نام کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ تو جانے آپ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں شب برات میں کیا نماز پڑھیں گے، کتنی رکعت نماز پڑھیں گے، اس کی نیت کیا ہے، یہ سب کچھ نہیں، آپ نفل نماز پڑھیں گے سب۔ شب برات کی کوئی نماز نہیں ہے، نفل نماز پڑھے آدمی 20 رکعت 40 رکعت 100 رکعت 200 رکعت جتنا جس کو پڑھنے کا اتفاق ہو، تو خالی نفل نہیں پڑھے بلکہ کچھ تلاوت میں بھی ٹائم گزارے، کچھ پیسہ خرچ بھی کرے، شام ہوتے ہی غریب غربا پر صدقہ خیرات بھی کرے۔ اچھا یہ بھی آتا ہے کہ گھر میں اچھا کھانا وغیرہ بھی بنائے، اور جو کھانا وغیرہ بنایا ہے تو پاس پڑوس میں بھی تقسیم کرے آدمی، یہ سب چیز کی ہے، غریب غربا کا بھی خیال کرے۔ وہاں پر کیا سب جاتے ہیں نا، جائز ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک بار شب برات میں قبرستان گئے ہیں، بس اسی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ہم لوگ بھی جائیں گے، حضور جب گئے ہیں تو لہٰذا ہم لوگ بھی جائیں گے۔ ارے حضور گئے ہیں ایک بار، صرف ایک بار، پوری زندگی میں صرف ایک بار گئے، تو آپ بھی اسی پوری زندگی میں کوئی بار چلے جائیے ایک بار قبرستان کو، کوئی ایک بار بھی جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار گئے ہیں وہ گھر والے حضرت عائشہ، امی عائشہ سو رہی ہے، اچانک جب آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ ہے ہی نہیں، پریشان ہو گئی، کہاں گئے کہاں گئے، دوڑی ہوئی دیکھی تو بقی کا وہاں پر قبرستان ہے، جنت البقی کہتے ہیں اس کو، تو جنت البقی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں پر فاتحہ وغیرہ سب پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئی اکیلی رات میں قبرستان، حضور سے فرمایا کہ آپ یہاں، میں آپ کو کھوجتی ہوں، آپ کہاں چلے گئے؟ تو وہ سلم بولے کہ رات جو ہے شب برات ہے، میں قبرستان مردوں کو ایصال ثواب کے لیے آ گیا۔ لیکن کسی ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم شب برات میں قبرستان جاؤ گے، کہیں کوئی کسی کو نہیں فرمایا۔ اگر یہ چیز ضروری یا یہ چیز سنت وغیرہ ہوتی تو صحابہ کرام کو پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے کہ شب برات آ رہی ہے، میں بھی جاؤں گا، تم لوگ سب جاؤ گے، کہاں؟ قبرستان۔ لیکن حضور تو گئے مگر کسی کو پتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کچھ نہیں کیا۔ اسی لیے اگر قبرستان جانا ہے تو زندگی میں صرف ایک بار جائیں، اگر اب تک نہیں گئے ہیں تو نہ جائیے، یہ نہیں جانا کوئی ضروری ہے نہیں، میں بھی اب تک گیا نہیں، نہ میں جاؤں گا، میرا عمر اتنی ہوئی بھی، شب برات کتنا بھی گزرا بھی، مگر کوئی شب برات میں قبرستان گیا نہیں، اب میں جانا ہے، کیا کہ جانا ہے؟ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ترغیب نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی اس میں امت کو حکم نہیں ہے کہ تم جاؤ، تو جائز ہے، کوئی آدمی جا سکتا ہے، کوئی آدمی نہیں بھی جا سکتا ہے، جو جاتا ہے وہ دوسروں کو نئے دعوت دے، کہہ رہے چلو چلو جلدی اعلان کرو، سب لے کے جائیں گے، ہاں روشنی لے کے جائیں گے قبرستان، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ بدعت ہو جائے گا اور گناہ ملے گا۔ تو شب برات، اس کے بعد والا جو دن آئے گا بدھ کا دن، اس میں ایک روزہ ہے، یہ روزہ بھی کوئی ضروری واجب سنت نہیں ہے، یہ سب مستحب ہے۔ مستحب یہ کہا نا، روزہ رکھنا اگر کوئی رکھ لیا تو ٹھیک، نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ بدھ کا روزہ، بدھ کا 4 تاریخ کا روزہ جو ہوگا وہ بدھ کا ہوگا، اور کوئی اگر اس کے پہلے 2 دن اور ملا لیتا ہے نا، یعنی دوشنبہ، منگل اور بدھ، یہ 3 دن روزہ اگر رکھ لیتا ہے تو اور بھی اچھا ہے۔ تو 3 دن رکھے گا تو وہ اردو کی کتنی تاریخ ہوئی؟ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ اردو کی۔ میں پیکرا پور میں بول دیا تھا، وہ لوگ جو ہے اردو نہیں سمجھ کے وہ انگلش سمجھ گئے، رکھ دیے شروع نہیں۔ تو ابھی تو آپ 13 14 15 مت یاد رکھیے، ابھی تو میں بول دیا دن، یعنی 2 تاریخ 3 تاریخ اور 4 تاریخ، یہ آ جاتا ہے آپ کا 13 14 15۔ شعبان کا 2 تاریخ، اس کا فروری کا 2 تاریخ، فروری کی 3 تاریخ اور فروری کی 4 تاریخ، یہ 3 دن اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تو
اچھا ہے، اس میں شب برات بھی آ گیا، ورنہ شب برات کا صرف ایک روزہ ہے، شب برات کا ایک ہی روزہ ہے، وہ کون سا؟ وہ جو 4 تاریخ والا جو روزہ ہے وہ شب برات کا روزہ ہے۔ باقی اس کے پہلے 2 دن ملا دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ کیوں ملائیں گے؟ نہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے، اردو کا مہینہ، ہر اردو کے مہینے کے ہر 13، 14، 15 رکھتے تھے، ہر مہینہ۔ ہم لوگ تو خیر رمضان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں نا، لیکن اگر کوئی آپ جانتے نہیں تھے جان لیے، آپ ہر مہینہ رکھیے۔ ایک تو سنت کا ثواب ملا، دوسرا یہ کہ اس کا اپنا جسم کا بھی فائدہ ہوا۔ ڈاکٹر لوگ بہت فائدہ کہتے ہیں، ہمیں رمضان کے بارے میں بھی ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا جو رمضان ہے نا، یہ تمہارے جسم کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، یہ جو فاسٹنگ کرتے ہو تم، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی ہے کہ ہر اردو کے مہینے کے ہر 13 تاریخ، ہر 14 تاریخ، ہر 15 تاریخ میں ہم 3 دن روزہ رکھ لیں۔ اب اس روزہ رکھنے کے لیے سحری بھی کوئی ضروری ہے نہیں، سحری تو کسی میں بھی ضروری نہیں ہے۔ رمضان میں بھی سحری کرنا کیا ضروری ہے؟ جو آدمی بھول کے رہ گیا، الارم نہیں بجا، وہ کیا روزہ رکھتے نہیں؟ وہ بھی روزہ رکھتا ہے۔ سحری سنت ہے، تو لہذا اس میں سحری بھی کوئی ضروری ہے نہیں۔ آپ آنکھ کھلی، اذان ہو رہی ہے، مت کھائیے، مت پیجیے۔ کیوں نہ؟ اس لیے کہ جب اذان ہو رہی ہوگی نا، وہ صبح کی اذان ہے، اور صبح کی جو اذان ہوتی ہے صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اور آپ کا جو ٹائم ہے روزے کا وہ صبح صادق سے پہلے پہلے۔ تو آپ جب اذان کے وقت میں کھائیں گے روزہ ہوگا آپ کا۔ رمضان جو آ رہا ہے اس کا آپ خاص خیال کریں۔ نہیں تو آنکھ کھلی، اذان ہو رہی ہے، پانی 2 کلی پی لی، روزہ گیا چلا، ہوگا نہیں۔ اس لیے آپ ٹائم ٹیبل جو دیا گیا اسی میں آپ دیکھ لیجئے گا، صبح صادق ہے، بس وہی ہوتا ہے لاسٹ ٹائم، سحری کا جو لاسٹ ٹائم ہے، صبح صادق جو نکلنے کا اس میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے سحری کا لاسٹ ٹائم۔ وہ جو ٹائم ٹیبل دیا تھا ہمیں اسی میں آپ غور کریں گے۔ بس جیسے ہی صبح صادق، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، کبھی کبھی اذان جو ہے اس کے 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، کبھی کبھی صبح صادق کے طلوع ہونے کے 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، تو کہاں سے ہوگا روزہ؟ کہاں سے ہوگا؟ اس لیے صبح صادق سے پہلے پہلے ہم کو جو ہے کھانا پینا یہ سب فارغ ہو جانا ہے، اور اگر نہیں ہو سکے تو نہیں ہو سکے، کوئی بات نہیں۔ آدمی بغیر سحری کے تو روزہ اگر رکھ لے گا تو مرے گا نہیں، مر جا بھوک سے۔ بیچارے بھوکے آدمی کتنا دن بھوکے رہتے ہیں۔ ایک آدمی رات کو کھا کے سویا ہے، اگر سحری نہیں کر رہا تو کیا شام تک البتہ اس کو کمزوری محسوس ہوگی، ہوئے کوئی بات نہیں، کچھ دن کی خاطر کمزوری تو محسوس کرو۔ روزہ کو اسی لیے اللہ نے رکھا ہے کہ تم بھوکے جو ہے نا ان کا حالت تمہارے اوپر آئے، تم جانو جو بھوکے آدمی کیا کہ بھوکے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو 3 ٹائم، 4 ٹائم، 5 ٹائم کھاتے ہیں، وہ تو بیچارے 1 ٹائم کھاتے ہیں، کبھی کھاتے بھی نہیں ہیں، وہ پھر کیسے رہتے ہیں؟ تو ان کی حالت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر روزہ رکھا۔ بہت بڑے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ سحری بھی کرتے نہیں تھے، صرف سنت ادا کرنے کے لیے 1-2 کھجور کھا لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری بھی تو کرنا ہوا۔ تو ہم لوگ جو سحری کرتے ہیں پورا ایک دم 12 بجے تک ڈکار آتا رہتا ہے، اتنا پورا پیٹ بھول کر دیتے ہیں سحری میں، صبح کی نماز میں بھی ہم جا نہیں پاتے، سوئے تو آنکھ لگ گئی۔ یہ بھی منع ہے، اتنا سحری میں اتنا نہیں کھانا چاہیے، کھائیے آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا خاص خیال کریں، شب برات کے روزے میں بھی خیال کریں، اور اس کے بعد رمضان جو آنے والا ہے اس میں بھی خیال کریں، اور